پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 84 یعنی کہ 84 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کا ٹاپک ہے مردہ قبر میں جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو مردہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ مردہ واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تیرے کیا خیالات ہیں؟ وہ مسلمان کہتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، دوزخ میں اپنی جگہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر یا منافق کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تو نے نہ جانا نہ سمجھا۔ پھر لوہے کے ہتھوڑے اس کے کانوں کے درمیان مارے جاتے ہیں اور وہ چیختا ہے، اس کی چیخ کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی یہ بخاری شریف میں ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف۔ ہاں، بخاری شریف جو ایک بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں، تو بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے، حدیث نمبر 1251، حدیث نمبر 1251۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد خواہ کوئی آدمی ہو وہ سنتا ہے، چاہے کوئی آدمی ہو وہ کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ تو پھر علماء، صلحاء اور خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سن سکیں گے؟ ہے نہیں؟ جب ہر آدمی سنتا ہے، جب ہر آدمی سنتا ہے تو یہ جو مقربین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب عام آدمی سنتا ہے تو یہ تو ضرور سنیں گے۔ بات سن رہے ہیں آپ؟ اور بالکل وہ یقیناً سنتے ہیں، بلکہ جواب بھی دیتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے حدیث میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرو تو کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہا کرو۔ ایک حدیث میں ملتا ہے، جب مسلمانوں کے قبرستانوں سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کیونکہ وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ واویلا کرتے ہیں کہ نبی، بزرگ، علماء، صلحاء قبروں میں نہیں سنتے، ان لوگوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، گمراہی ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ گمراہی۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی عرض و معروض کو سنتے ہیں اور ان پر کرم بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیگر بزرگان دین یا عام مسلمان وہ قبروں میں سنتے ہیں، جیسا کہ حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتہ سوال کرتے ہیں، مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مردہ نہیں سنتا یا بولتا نہیں، حدیث صریح کے خلاف ہے۔ حدیث کے کیا ہے؟ خلاف۔ کون سا عقیدہ رکھنا کہ مردہ سنتا نہیں، مردہ بولتا نہیں ہے؟ حدیث بخاری شریف کی کیا بتا رہی ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبور میں صرف عقائد کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، اعمال کے متعلق نہیں۔ اعمال کے متعلق، نماز روزے کے متعلق نہیں، عقائد کے متعلق ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں اور حضور کے بارے میں۔ تو اس حدیث میں کیا تھا کہ حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تیرے کیا خیالات تھے؟ تو کیا پتہ چلا کہ قبر کے اندر صرف عقائد کے تعلق سے سوال ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرنا کہ تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقائد تھے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس بات کی عظیم دلیل ہے، یعنی بڑی دلیل ہے
اور ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا بوجھا جا رہا ہے اس سے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرے کیا خیالات تھے، ان کی فضیلتوں کو مانتا تھا یا منکر تھا، ہے نہیں؟ پھر سے کیا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائل پر ایمان لانا ضروری ہے، حضور کی فضیلتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص کی بات کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی، اختلافی مسائل نہ کرو، اختلافی مسائل بیان مت کرو جب حضور کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ہم نے خود دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں جب حضور کی نورانیت، حضور کی افضلیت اور سمجھ رہے ہیں، یا حضور کے علم غیب کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تقریر ہوتی ہے، تو لوگ چہرے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو جی، اختلافی مسائل نہ کرو۔ تو انہیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر غور کریں، اور پھر بعض لوگ جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد درست نہیں، اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ صرف نماز روزے کی بات کرو، عمل کی بات کرو۔ ان میں کچھ لوگ تو سادگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں زیادہ علم نہیں ہوتا ہے، دوسرے بد مذہب و گمراہوں کی نماز روزہ دیکھ کے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو وہ تو سادگی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز روزے کی بات کرو، اور کچھ اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے کہتے ہوتے ہیں۔ جبکہ پیارے بچوں، قرآن و حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ نیک اعمال اسی کو فائدہ دیں گے جن کے عقائد درست ہوں۔ بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا؟ اعمال کس کو فائدہ دیں گے؟ نیک اعمال جس کے عقائد درست ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہوا تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر حضور کے متعلق آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی نیکی کام آئے گی؟ کوئی فائدہ دے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ حباء منثورا، کہ اس کے نیک اعمال بکھیر دیے جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ نیک اعمال کا فائدہ اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ نیک اعمال کا فائدہ کسے ملے گا؟ کیونکہ ایمان عقیدے کی درستگی کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کی درستگی کا۔ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو ایمان مانا جائے گا اس کا؟ نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کامیاب مسلمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ درست رکھتا ہے، آپ کے تمام فضائل و خصائص پر ایمان لاتا ہے، بصورت دیگر خسارے والوں میں ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث میں واضح ہے کہ بدعقیدگی کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر اعمال میں کوتاہی ہوئی تو معافی ممکن ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہوا، ایمان خراب ہوا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی کوئی، یعنی ایمان جس کا ڈوب گیا، جو بے ایمان ہو کے مرا، مسلمان ہو کے نہیں مرا، تو اس کا تو معاملہ ہی خراب ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کی درستگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضور پر ایمان لانا جیسا کہ لانے کا حق ہے، تمام فضائل و خصائص کو مانتے ہوئے، ہے نہیں؟ اچھا پیارے بچوں، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں فی ھذا کے ہیں، فی ھذا الرجل، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فی ھذا کے الفاظ بتا رہے ہیں قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا رہا؟ ھذا الرجل، ان کے بارے میں، یعنی یہ ھذا کا جو اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے ہوتا ہے، کیا کے لیے ہوتا ہے؟ اور ذالکہ کا دور کے لیے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جملہ کیا ہے؟ فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا خیال تھا ذرا؟ تو یہ ھذا کا جو اشارہ ہے یہ قریب کے لیے ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ جب مردے پر سوال ہوگا کہ بول اس ذات بابرکات کے متعلق تیرا کیا عقائد تھے، تو اس وقت مردے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہوگی، چاہے 1,00,000 آدمی ایک وقت میں دفن ہو، اور ایک ہی وقت پر ان پر سوال ہوگا، ہر قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، ہر قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فضیلت دی ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں جگہ آپ زیارت کروا سکتے ہیں، ایک وقت میں کروڑوں جگہ پر آپ کیا کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ پوری کائنات آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، اور آپ کے لیے کوئی فاصلہ نہیں، بس حجاب اٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، چاہے یہ عمل مرنے کے بعد ہو یا ظاہری زندگی میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پوری کائنات اس طرح ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، بلکہ اس سے بھی کم، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ کون سی حدیث ہے یہ؟ بخاری شریف کی، جو آپ پڑھیں گے۔ اور یہی مسئلہ حاضر و ناظر کا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر پاک میں تشریف فرما ہیں، اور پوری کائنات آپ کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں،
مثلا جیسے ایک آدمی کسی چھوٹے سے کمرے میں حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی، حاضر ہوتا ہے اور ناظر بھی، بات سنیں آپ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شان اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں لوگ بھی اگر مرتے ہیں تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنی زیارت کرا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے آج یہ پتہ چلا کہ مردے سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ایسا جو عقیدہ رکھے گا اس کا عقیدہ درست ہے، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اور ایمان کی درستگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقیدے کا درست ہونا۔ اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس کا ایمان صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہم نے آج بہت کچھ سیکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے ہمیں یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چینل کے ذریعے سے سنیں انہیں بھی یاد رکھنے اور انہیں بھی اس حدیث کو اپنے دوسرے دوست و احباب تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔